کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، غوث قطب ہو، ابدال ہو، دن رات عبادت کرتا ہو، کتنا ہی بڑا ولی و غوث کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کے درجے کو نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ کیا نماز کی وجہ سے؟ کیا روزے کی وجہ سے؟ کیا حج کی وجہ سے؟ کیا زکوٰۃ کی وجہ سے؟ یہ فضیلت صرف اور صرف صحبت رسول کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج بھی تصوف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحبت شیخ سے جتنی جلدی تصوف کے مدارج طے ہوتے ہیں، عبادات اور ریاضات سے اتنے مدارج طے نہیں۔ آپ خود اس سے بھی سمجھ لیجئے، ذرا دنیاوی مثال سے بھی آپ کو سمجھا دوں۔ اب تو میں سمجھانے کی عمر کا ہو گیا اور سمجھاتا ہوں، خطابت تو مولانا صاحب لوگ کریں۔ آپ کو بمبئی جانا، آپ کے پاس پاؤں ہے، ہاتھ پاؤں ہے آپ کے پاس، چلیں گے تو کتنے دن میں بمبئی پہنچیں گے؟ مہینہ دو مہینہ لگ جائے گا۔ مگر وہ جس کے پاس ہوائی جہاز ہے، اگر اس نے اپنے ساتھ آپ کو ہوائی جہاز پہ بٹھا دیا 2 گھنٹے میں پہنچا دے گا۔ ایسے ہی وہ جو عالم ملکوت میں جو سیر کیے ہوئے ہے، اگر ایک نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے گا تو تیری دل کی دنیا کا کایا پلٹ ہو جائے گا اور سبحان خداوند قدوس سے ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دو مثالیں اس کی نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں برکت آپ سمجھیں، پھر میں آپ کو مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں۔ آپ کے شیخ نے آپ کو ہندوستان خاص طور سے بھیجا۔ رات میں 12 بجے کچھ مہمان آ گئے، مطبخ وغیرہ بند ہو گیا تھا۔ آپ نے باورچی کو بلایا، کہا مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً کھانا پکایا، گرما گرم لے آ کر کے کھلایا۔ حضرت خوش ہو گئے۔ کب خوش ہو جائے؟ بس لگے رہو لگے رہو، کب خوش ہو جائے؟ ایک مرتبہ نگاہ اگر اٹھ گئی تو پوری زندگی کی کایا پلٹ۔ سبحان اللہ۔ خوش ہو گئے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے نا، ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں حضرت ربیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہتے تھے، خدمت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور کہا مانگ لو جو مانگنا ہو، سبحان اللہ، جو مانگنا ہو مانگ لو۔ ہمارا آپ کا حال کیا؟ 2 مرتبہ حضرت کے آگے، 3 مرتبہ حضرت کے آگے، فائدہ نہیں ہوا۔ کہا یا فائدہ نہیں ہوا، طلب کی۔ آسمان سے نیسا کے موسم میں پانی گرتا ہے، سیپی منہ کھولے رہے، قطرہ منہ میں گیا تو گیا، نہیں گیا تو بھی منہ کھولے ہوئے۔ تو طلب کا دامن ہمیشہ پھیلائے رہو، طلب کا دامن پھیلائے رہو گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یک لہجہ دلا، یک لہجہ دلا غافل ازاں ماہ نہ باشی، شاید کی نگاہ تمہیں داغاہ نہ باشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں میں تصوف کی جانب آپ لوگوں کو لے کے چلا گیا۔ اے دل، اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو، نہ جانے کب وہ تمہاری جانب رحمت کی نظر فرمائے۔ اگر تم غافل نہ ہوگے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سمجھ۔ صوفیاء کرام نے مراقبہ سیکھا کہاں سے؟ ابھی وہ واقعہ بتاتا ہوں، تصوف آ گیا تو بیان کر۔ صوفیاء کرام نے مراقبہ سیکھا کہاں سے؟ آپ بھی ذرا اب سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بلی کو دیکھا ہے؟ بلی دیکھا؟ بلی اگر کسی چوہا کو دوڑا ہے تو وہ بل میں گھس جاتی ہے، اور پھر بلی وہاں پہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ نکلے 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 نکلے۔ اس کے بیٹھنے کی حالت کبھی دیکھی ہے؟
دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہو تب دیکھنا۔ نگاہ دل میں ہے، توجہ دل میں ہے، سانس بھی گویا اس کی نہیں چل رہی ہے، ادھر ادھر توجہ بھی نہیں کرتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اس کے اس توجہ کا اثر ہوتا ہے کہ دل میں سے چوہا نکل کے چلا آتا ہو یہ اس کے اس بیٹھ کر کے پوری توجہ کا اثر ہوتا ہے، وہ توجہ کرتی ہے، دل میں سے چوہا نکل کے آتا ہو یہ بالکل ٹھیک یہی حال ہے۔ اگر تم دل کو عرش مولا کی جانب اور خدا کی جانب لگائے رہو گے تو تمہاری توجہ کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت عرش سے اتر کے تمہارے دل میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور مخدوم ملت، سبحان اللہ۔ مگر ایسی توجہ تو پیدا کرو۔ اچھا اور بات آگے بڑھاتے ہیں، بات میں بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک بہروپیہ آیا، کہا حضور میں بہروپیہ ہوں، مجھے آپ ملازم رکھ لیجئے، میں بڑا فنکار ہوں۔ تو کہا کیا فن ہے؟ تو کہا سب سے بڑا فن تو یہی ہے کہ میں ایسا بہروپ بدلتا ہوں کوئی مجھے پہچان نہیں۔ کہا اچھا مجھ کو دھوکہ دے دو میں تم کو ملازم رکھ لوں گا۔ جتنا فن تھا، کبھی یہ بہروپ بدل کے آئے، اورنگزیب عالمگیر دیکھے اتگارے تو فلاں بہروپیہ پہچان لیتے تھے۔ عالم ہی نہیں تھے، ولی بھی تھے۔ جتنا اس کے پاس فن تھا بہروپ بدل کے آیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر فوراً سے پہچان لیا۔ وہ بھی فن کا کچا نہیں تھا، بڑا پکا تھا۔ دلی میں ایک کرارے گیا، ایک اجاڑ میں کھوتی وہی بیٹھا، بیٹھ کر کے حق ہو حق ہو حق ہو الا اللہ الا اللہ۔ دھیرے دھیرے ادھر چرواہوں نے دیکھا، آ کے دیکھیں یار کوئی بڑا بزرگ آیا ہوا ہے۔ ہوتے ہوتے دلی میں خبر پہنچی، اب مجمع آنے لگا، مگر یہ کسی کی جانب توجہ نہ دے، وہ دھیرے سے وظیفے میں اپنا مشغول ہوا، بس اسی میں لگا رہا۔ دھیرے دھیرے قلعے میں خبر پہنچی، اورنگزیب عالمگیر بزرگوں کے معتقد تھے ہی۔ ایک دن آپ بھی چلے ملاقات کرنے کے لیے، آئے ادب کے ساتھ بیٹھے، بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ اب بہروپیہ ذرا بھی توجہ نہیں کر رہا ہے، یہ ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب جانے لگا تو کہا حضور میرے لیے دعا فرمائیے گا، فلاں جگہ کی مہم ہے میرے سامنے، وہ مہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں فتح کر دوں۔ اور یہ کہہ کے جب اٹھا، جیسے اٹھا بہروپیہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سرکار میں کوئی ولی بزرگ نہیں ہوں، میں تو بہروپیہ ہوں، اور میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ مجھے پہچان نہیں سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو غور سے دیکھا کہ ہاں یار واقعی تو وہی بہروپیہ، تو نے تو مجھے دھوکہ دے دیا، چل وعدہ کیا کہ چل تم کو ملازمت دیں گے اور اپنے دربار میں تم کو رکھیں گے۔ کہا سرکار بس سمجھ میں آ گیا ہوں۔ کہا کیوں، اب کیا نوکری چاہیے نا؟ تو کہا حضور اتنے دن تک میں نے بادشاہ کے لیے اللہ کے لیے نہیں بلکہ نوکری کے لیے اللہ اللہ کہا، تو بادشاہ قلعے سے نکل کر میرے دروازے پہ آ گیا۔ اگر میں اللہ کے لیے اللہ اللہ کروں گا تو اللہ کی رحمت عرش سے اتر کے میرے قلب میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو میاں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب آپ سنیے تو یہ اچھا یہ درجہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ وظیفے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ 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 آپ ذکر کرتے رہیے دل کے اوپر۔ یہ تو ایک مشین ہے نا، الا اللہ الا اللہ، اس کے اوپر ہتھوڑا مارو تو دل ذاکر ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کرتے رہو دل اللہ 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 کرتا رہے گا۔ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ لو نا یار، موٹر سائیکل چلانے کا ڈھنگ ہے؟ ہمیں سب بائک والے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہوگی تو مانگ لینا جہیز ہے۔ اب تو چلتا ہے نا موٹر سائیکل۔ اگر آپ کو چلانے کا ڈھنگ ہے تو بتائیے، آپ موبائل پہ بات کرتے رہتے ہیں، ہینڈل ادھر ادھر، گیئر کلچ کچھ چلتا رہتا ہے کہ نہیں چلتا رہتا؟ چلتا رہتا۔ توجہ ہے فون کی جانب،
بات کر رہے ہیں اس سے، ڈانٹ رہے ہیں اس کو، سمجھا رہے ہیں اس کو، مگر ہاتھ پاؤں پورا کا پورا جیسے چاہیے بھیڑ بھاڑ میں کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پریکٹس ہے۔ یہی حال دل کا بھی ہے، اگر اس کو اللہ اللہ کی پریکٹس کر لو تو کوئی بھی کام کرتے رہو گے، تمہارا دل اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ مگر میاں پریکٹس کی ضرورت ہے، اور یہ پریکٹس کیسے ہوگی؟ کچھ ذکر سے ہوتی ہے، کچھ فکر سے ہوتی ہے، کچھ اس سے ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ اولیاء اللہ کی توجہ سے۔ مگر مولانا صاحب اگر کوئی مشین جام ہے، سائیکل جام ہے، سال بھر سے سائیکل پڑی ہوئی، اور ہم آج نکالیں اور نکال کر کے آج پوری طاقت سے بے تیل اور لگائے چلانا شروع کر دیں تو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ چین ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ہمیں چین ٹوٹ جائے گا، دھرا ارا اس کا ٹوٹ جائے گا، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہمیں تو جب تمہارا دل جام ہے تو اللہ والا اگر ایک نظر ہتھوڑا مار کر کے دل کو اپنا چالو کر دے، وہیں تے ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ اس لیے اولیاء اللہ کے پاس، مرشد کے پاس جانے سے پہلے اپنے دل کو کچھ چمکا لو، کچھ اس میں تیل ڈال لو، کچھ جاری کر لو، تاکہ وہ نظر ڈالے تو تمہارا دل ایک دم فری ہو جائے اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا اب دیکھو، اللہ ملتا ہے کس سے؟ نماز سے بھی، روزے سے بھی، مگر میں نے کہا کہ صحبت شیخ سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اتنا فائدہ کسی اور سے حاصل نہیں ہوتا۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، دل کو فری کرتی ہے، مگر اس کو چلانے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے باورچی نے کھانا پکا کے دیا، آپ کی طبیعت خوش ہو گئی، مگر ہو گئے، فرمایا اچھا مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ آپ اس وقت میں جوش میں تھے، ٹھیک اذان کو تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ختم ہونے کے بعد 10 بجے ختم ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد پھر اذان ہوگی، نماز پڑھی جائے گی۔ تو اب بولنے دیجئے ہم کو جو بولنا ہے، ہم کو ہے نا، دیکھ ہی رہے داہنے بائیں بھاگ رہا ہوں، کونوں تقریر یاد نہیں ہے، سن رہے، توجہ سے سنیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کو کے مہمان جو تھے اس کی خدمت کیا، جوش میں آ گئے، مانگ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ باورچی نے کہا حضور اپنے جیسا بنا دیجیے، کہا حضور اپنے جیسا بنا دیجیے۔ آپ نے سر جھکایا، پھر آپ نے کہا کچھ اور مانگ لو، تو کہا نہیں حضور بس اپنے جیسا بنا لیجیے۔ کہا برداشت نہ کر پاؤ گے، اب کچھ اور مانگ لو، کہا نہیں حضور بس تو ایسا ہی ہے۔ کہتے میں نے وعدہ کیا ہے تو کروں گا، مگر پھر سمجھاتا ہوں کچھ اور مانگ لو، مگر وہ اسی پہ بسط رہا۔ ایک نگاہ ڈالی تو بالکل گمسم ہو گیا، چہرہ بھی حضور کی طرح، بدن بھی حضور کی طرح، دل بھی حضور کی طرح، مگر وہ دل جو اللہ تعالیٰ کے اپنے جلووں کو جس نے کبھی دیکھا نہ تھا، اچانک کیا تو برداشت نہ کر سکا، آنکھ گنگ ہو گئی، زبان گنگ ہو گئی، آنکھ کھلی ہوئی ہے، تیسرے دن بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ایک نگاہ تمہارے اوپر ڈال دے تو تمہارے دل کو تم کو تصوف کی وہ منازل طے کر دے گا کہ تم اور نماز اور وظیفوں سے اتنا زیادہ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کرام کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر ایک ہی توجہ تو ڈالی تھی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وَلَا لَقَيْتُ السِّرِّ فوق بحر، اگر میں سمندر پہ اپنا راز ڈال دوں سمندر برداشت نہ کر سکے گا، خشک ہو جائے گا۔ اگر میں صحرا پہ اپنا راز ڈال دوں اور بیان کر دوں سمندر برداشت نہ کر سکے گا، پانی پانی ہو جائے گا۔ وَلَا لَقَيْتُ السِّرِّ فوق مَيْتٍ، اگر مردے کے سامنے اپنا میں راز بیان کر دوں برداشت نہ کر سکے گا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جائے گا۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھنے میں ہمارے جیسے ہوتے ہیں اور نظر ہماری طرح سے آتے ہیں، مگر ان کا دل وہ دل ہوتا ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں کہا گیا ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش، سبحان اللہ، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔ تو جب ان کا دل رحمان کا عرش ہے تو اگر انہوں نے ایک توجہ ڈال دی تو اللہ تعالیٰ کے جلووں سے ہمارا دل معمور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے سامنے بیٹھو تو دنیا ایک دم بھول جاتا ہے آدمی اور دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، توجہ اللہ کی جانب ہو جاتی ہے۔ یہ صحبت شیخ کی برکت ہے۔ الحمدللہ ہماری آپ سب لوگوں کی خوش نصیبی ہے، حضرت تشریف لا رہے ہیں یہاں پہ۔ اب قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے نا، یہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں۔ ایک تابوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا ہوا تھا، اور پھر وہ رفتہ 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 انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ جانتے ہیں اس میں کیا کیا تھا؟ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ حضرت موسیٰ کے بعد اور انبیاء کرام کے پاس آیا تو عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی تھی، کچھ کپڑے تھے، کچھ من و سلوا کے ٹکڑے تھے، بس یہی چیزیں تھیں۔ کون کیا تھا؟ انبیاء کرام کے کپڑا، آپ کی جوتی، آپ کی لاٹھی، یہ تبرکات اس کے اندر رکھے ہوئے۔ اس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینہ ہے، سکون ہے۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کی اولاد نہیں تو تابوت سکینہ کے سامنے چلا جائے، اس کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرماتا تھا۔ اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے، تابوت سکینہ کو سامنے رکھا، اس کے وسیلے سے دعا کیا، بیماری دور ہو گئی۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، تابوت سکینہ کو سامنے رکھا، اس کے وسیلے سے دعا کیا، کاروبار چلنے لگا۔ دشمن سامنے ہے، تابوت سکینہ کو سامنے رکھا، اور اگر دشمن کی تعداد 10 گنا ہے، مسلمان کمزور ہے، مگر جیسے جیسے تابوت کو آگے بڑھاتے جاتے، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب اترتی چلی جاتی تھی۔ کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہوا۔ تو دیکھو بھائی، دیکھو گڑبڑ شڑبڑ کرو گے نا تو ہم